فقط مجھے بتائیے یہ حالات کیوں بنے؟ اور آخرکار پردھان منتری عمران خان اتنے ڈپلومیٹک نہ سمجھ ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ نہیں 20 اپریل تک ہم فرانس کے ایمبیسیڈر کو پاکستان سے نکال دیں گے، کیونکہ فرانس کے اندر ایک کارٹون بنا تھا جس میں پروفیٹ ایلیجلی کتھت طور پر پروفیٹ صاحب کا جو ہے اپمان ہوا تھا۔ تھینک یو ویری مچ دیپک۔ اور سب سے پہلے یہ جو یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ان کو کہیں کہ تبلیغ اپنے گھر محلے اور یا جو علاقے سے ہیں وہاں پہ اپنی دین کی یا جس کی بھی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کریں۔ میڈیا کا فورم ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو سب سے پہلے یہ بات۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کیا اتنے ناسمجھ تھے۔ ناسمجھ نہیں، وہ نالائق ہیں دنیا کے۔ ان کو نہ ڈپلومیسی کا پتہ ہے، نہ ان کو اکانومی کا پتہ ہے، نہ ان کو انٹرنل افیئرز کا پتہ ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ جتنے اس کے ارد گرد جتنے بھی اس کے درباری ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے وہ اپنا کھانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بے شک شیخ رشید ہو یا دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو اسی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یار بس میری واہ واہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسپیشل لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے ہیں، ان کو پالش کرنا ہے بس۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں۔ تحریک لبیک جب 2017 میں فیض آباد کے اندر 10 دن بیٹھی ہوئی تھی میاں نواز شریف کی حکومت میں، اس وقت یہ شیخ رشید کے لال حویلی سے باقاعدہ کھانے پینے کی دیگیں آیا کرتی تھی ان لوگوں کے پاس، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اٹھنا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب ان کو شاباشیاں دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ پورے ایک پروسیس ہے جب چلتا ہے۔ لیکن اس وقت کسی اور کی حکومت تھی تو اس وقت یہ ٹھیک تھے، آج عمران خان کی حکومت ہے تو اب یہ غلط ہے۔ ساری چیزیں یہ، اور حکومت نے جو نالائقی اس پچھلے 3 یا 4 دنوں میں دکھا ہے، جس کو آپ سیول وار کی اصطلاح یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو تکلیف اٹھانی پڑی پاکستانی لوگوں کو، اور سب سے بڑھ کر جو پولیس کو ٹف ٹائم ملا، ان بیچاروں کی ڈیتھس ہوئی، وہ مور دین 300 پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے، اور یہاں پر ہمارے یہ بیٹھ کے اور یہ اپنی کہانیاں سنا رہے کہ نہیں ایسا ہوا تو فلاں ہوا تو ڈمکا ہوا، ہمارے مسلمان بھائی تو ہمارے یہی مسلمان کو ہی مارتا ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں طارق فتح صاحب کے ساتھ، ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، کوئی نہ ہندوستان سے آتا ہے، نہ افغانستان سے آتا ہے، نہ چائنا سے آتا ہے، نہ کسی اور ملک سے آتا ہے۔ یہی لوگ بیٹھ کر، یہی لوگ کل پرسوں ترسوں ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈے برسا رہے تھے، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے، ہاسپٹل کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ایمرجنسی پہ جا کے اس کو بلاک کر دیا تھا، جو ہماری میٹرو سروس چلتی تھی ان کے اسٹیشن پہ جا کے لوگوں کو مارا پیٹا۔ یہ کارنامہ، یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی۔ اور یہ جو نرسری ہے، یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی، ان کے اوپر ہم لوگ پردے ڈالتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مزید فرٹیلائز کرتے ہیں اس کو، اور یہ مزید گرو کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے یہ ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب جو طارق فتح صاحب نے بات کی، وہ بھی اس طرح کے بندے، 3 دنوں میں ایک لفظ منہ سے اس بندے نے نہیں نکالا کہ بھائی پورا ملک بلاک ہے، خیبر سے لے کے کراچی تک ہر بڑا شہر بنتا، موٹر ویز، ہائی ویز، سب کچھ بلاک تھا، لیکن عمران خان صاحب ستو پی کے، شیخ رشید ان کے انٹیریئر منسٹر ستو پی کے، اور ان کے جو 200 ترجمان انہوں نے رکھے ہوئے جن کو کچھ پتا ہے نہیں، صرف امریکہ، لندن اور کہاں سے صرف یہ جو ہے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے فیسلٹیز لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب خاموش تھے، انکلوڈنگ دا یوتھیاز آف پی ٹی آئی، all are totally silent۔ کوئی کسی کو مطلب بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ یہ ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت یہی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہی کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، یہ ان کی اصلیت ہے، یہ اصل لوگ ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ان کو یہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، آرگومنٹس کے ساتھ بات کر کے آپ کو کسی فورم کے اوپر چیلنج کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی ہسٹری ہے۔ جتنے بھی ان کے ساتھ عمران خان نیازی کے ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، انکلوڈنگ ان کے یوتھیاز، ان کے پی ٹی آئی والے جتنے بھی بیٹھے ہوئے، سب کا یہی حال ہے۔ اسی لیے اس ملک کو پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں جتنی پریشانی اٹھانی پڑی، اس عوام کو، یہ ملک جتنا پیچھے چلا گیا، اتنا میرے خیال میں جب 20 سال سے ہمارے ہاں ٹیرر لڑی جا رہی تھی، اس وقت اتنی بری حالت نہیں ہوئی جتنی ان 2-2.5 سالوں میں اس عمران خان نیازی صاحب نے۔ ایک نیازی نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور یہ والا نیازی جو بچا کچا پاکستان ہے، اس کا بیڑا غرق کر